برادران اسلام، آج کا ہمارا موضوع نماز تراویح کے حوالے سے ہے۔ نماز تراویح کے بارے میں کئی لوگ غلط افواہیں پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کئی نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد 8 بتاتے ہیں، اور آج کل تو ایک نیا بھی فتویٰ ہمارے اس معاشرے میں 10 رکعت نماز تراویح والا بھی آ چکا ہے۔ تو ان حالات میں ضروری سمجھا کہ امت کی اصلاح کے لیے ایک ایسا پروگرام کیا جائے جس کے اندر نماز تراویح کی رکعات کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ دوستان محترم، نماز تراویح کی رکعات 20 ہیں، اور 20 رکعت ہی سنت ہیں۔ 20 رکعت سے کم نماز تراویح پڑھنا خلاف سنت ہے۔ تراویح کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک رات کچھ دیر سونے کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے، حضور نے نماز پڑھنا شروع کی تو لوگ بھی حضور کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے۔ پھر دوسری رات حضور پھر تشریف لائے اور حضور نے نماز پڑھائی۔ تیسری رات پھر حضور تشریف لائے، حضور نے نماز پڑھائی۔ تو چوتھی رات جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نماز کے حوالے سے خبر مشہور ہو گئی کہ حضور رات کو نماز پڑھاتے ہیں، تو مسجد میں اتنا رش ہو گیا کہ مسجد میں بیٹھنے کی بھی گنجائش ختم ہو گئی، بہت زیادہ رش پڑ گیا، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الصلاۃ 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 کہہ کر پکارتے بھی رہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے، اور پھر فجر کی نماز کے لیے حضور تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے رات والے معاملے سے بے خبر نہیں ہوں، اور تمہارا رات والا معاملہ مجھ سے مخفی نہیں ہے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا، مجھے ڈر تھا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جاتی۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز تراویح اپنی حیات طیبہ میں 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عمل مبارک کو ترک فرما دیا، امت پر رحم کرتے ہوئے اور امت پر شفقت فرماتے ہوئے۔ یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری امت پر فرض ہو جائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ تو عبادت پر بڑے حریص تھے، یہ آنے والے لوگوں کے لیے حضور کا بہت بڑا احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے امتی جو ہیں، اگر یہ نماز ان پر فرض ہو گئی اور پھر یہ نماز ان سے رہ گئی، ادا نہ کر سکے، تو کہیں ترک فرض کا ان کو گناہ نہ ملے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے اس کے بعد امامت نہیں فرمائی اس نماز کی۔ دوستان محترم، پھر حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہی حکم رہا، لوگ اپنے اپنے طور پر اس نماز کو پڑھتے رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ بھی اسی طرح چلتا رہا۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے اوائلی ایام، یعنی ابتدائی زمانہ جو ہے، وہ بھی اسی طرح ہی چلتا رہا۔ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ مسجد کے اندر کوئی 5 لوگ ایک امام کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، 10 لوگ ایک امام کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح مختلف گروہوں میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نماز تراویح ہی تھی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں تم سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو
صحابہ کرام میں بہت بڑے قاری تھے، ان کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائیں۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھائی، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کچھ دنوں کے بعد پھر مسجد میں تشریف لائے، تو آپ نے جب دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ نیا کام جو ہے کتنا ہی اچھا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ ساری جو میں نے بیان کیا بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ ساری بات موجود ہے۔ اس سے ان لوگوں کا تو مطلقاً ہی رد ہو گیا جو نماز تراویح کو ویسے ہی خلاف سنت کہتے ہیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے ہیں ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ تو لہٰذا نماز تراویح کا سنت ہونا یہ تو بالکل بیان ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کیا نماز تراویح کی رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ اس بارے میں ائمہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے جو متاخرین ان کے صواحب تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان سب کے نزدیک بھی یہی ہے کہ نماز تراویح کی جو رکعتیں ہیں ان کی تعداد 20 ہے۔ اس پر ہمارے پاس ایک دلیل موجود ہے، یہ میرے پاس جامع ترمذی موجود ہے، اور جامع ترمذی میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، اور اس باب کے تحت انہوں نے ایک حدیث پاک بھی ذکر کی ہے۔ اور پھر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ اسلوب ہے جامع ترمذی میں کہ وہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد پھر اپنا تبصرہ اس حدیث پر کرتے ہیں، تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر جو اپنا تبصرہ کیا ہے وہ کہتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 رکعۃ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانِ الثَّوْرِي وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعۃ۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو اپنا تبصرہ کیا ہے وہ یہ ہے، حضرت امام ترمذی کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، جو روایت حضرت علی سے بھی ہے، حضرت فاروق اعظم سے بھی ہے، اور ان کے علاوہ بھی کئی صحابہ کرام سے یہ روایت ہے کہ 20 رکعتیں ہیں نماز تراویح کی۔ حضرت امام سفیان ثوری کا بھی اسی پر نظریہ ہے، حضرت ابن مبارک کا بھی یہی نظریہ ہے، امام شافعی کا بھی یہی نظریہ ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہم مکہ میں جب آئے تو ہم نے مکہ میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ 20 رکعتیں ہی نماز تراویح کی پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح کی رکعات کی جو تعداد ہے یہ 20 ہے، اور یہ جامع ترمذی میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خوب تبصرہ کیا ہے۔ دوستان محترم، اسی طرح ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، یہ میرے پاس صحیح بخاری کی اوریجنل عربی متن کے ساتھ کتاب موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی رمضان
फ़क़ालत मा काना यज़ीदु फ़ी रमदाना वला फ़ी गैरिही अला इहदा अशरता रकअतन युसल्ली अरबान फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली अरबान फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली सलासन फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह अतनामु क़ब्ल अन तूतिरा क़ाल या आयशतु इन्ना ऐनय्या तनामानी वला यनामु क़ल्बी। ये हदीस पाक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला हज़रत आयशा से पूछा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रमज़ान में क्या मामूल था। आप ये समझी, आपने फिर इसका जो जवाब दिया वो ये है। आप फरमाती हैं फ़क़ालत मा काना यज़ीदु फ़ी रमदाना वला फ़ी गैरिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान में और गैर रमज़ान में, यानी हुजूर का ये मामूल रमज़ान में भी था और गैर रमज़ान में भी था। रमज़ान में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातें पढ़ते थे सोने के बाद, और फिर गैर रमज़ान में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातें पढ़ते थे लेकिन सोने के बाद। तो इससे मालूम ये होता है कि ये जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया, आपने जो उसका जवाब दिया ये रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों का मामूल है, और इससे मुराद नमाज तहज्जुद है। आप कहेंगे जी इस पर क्या दलील है, तो इस पर दलील हमारे पास ये सही मुस्लिम मौजूद है। सही मुस्लिम में हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस को नकल किया है और बाब नमाज तहज्जुद में ज़िक्र किया है। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस को नमाज तहज्जुद के हवाले से ज़िक्र किया है। तो मालूम ये होता है कि ये हदीस पाक नमाज तहज्जुद पर दलालत करती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकतें पढ़ते थे, उनमें से 8 रकात जो हैं वो नमाज तहज्जुद की होती हैं और 3 वितर होते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, इससे मालूम ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मामूल जो 8 रकतों वाला बताया जाता है, ये बिल्कुल हमें गलत गाइड किया जा रहा है। इसका शरीयत और दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 8 रकतें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो पढ़ते थे वो नमाज तहज्जुद की रकतें होती थी, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावीह पढ़ाई उसकी तस्रीह मौजूद नहीं है। लेकिन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म का भी इसी पर अमल था, हज़रत उस्मान गनी का भी इसी पर अमल था, हज़रत अली अल मुर्तज़ा का भी इसी पर अमल था, और बाद के लोगों का भी इसी पर अमल था, और ये इजमाए सहाबा है, और फिर पूरी उम्मत का इसी बात पर इजमा चला आ रहा।